سر یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب نے ابھی کچھ دنوں پہلے یہ مطلب ایک مثبت پیغام دیا تھا جب آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر صاحب کی کہ یہ اچھی بات ہے، خوش آئند ہے. پھر مذاکرات کے بارے میں بھی انہوں نے ایک دو دفعہ کہا تھا کہ اگر میرے حق میں فیصلہ نہیں بھی آتا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں تب بھی مذاکرات کا عمل سبوتاز نہیں ہونا چاہیے، بڑھتے رہنا چاہیے. پھر کیا وجہ ہے سر کہ اتنا اچانک انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ اگر آج کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات نہیں کرنے؟ دیکھیں جی، بات ساری یہ ہے کہ جب سے یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں آگے سے جو ہمیں رسپانس ملتا رہا ہے اور آپ کے سامنے ہے وہ سارا، وہ تو ایسی تو ٹھیک ہے، مذاکرات تو بند کمرے میں تھے، ان کیمرہ تھے، لیکن اس کے بارے میں جو اظہار رائے جو ہے خاص طور پہ سرکاری اطراف سے آتا رہا. اب یہ چھوٹی چھوٹی، جس کو اب اردو کا ایک محاورہ ہے مکھی پہ مکھی مارنا، وہ کہ جی آپ لکھ کے دیں آپ کو بتا رہے ہیں کیا ہماری دو ہی مطالبات تھے بنیادی طور پر. ایکچولی نہیں، ویسے ہمارے مطالبات کی فہرست تو زیادہ، لیکن اس میں سے آپ لوگوں نے بہت کٹ ڈاؤن کیا، لیکن ہم نے کٹ ڈاؤن کر کے ان کو دو پہ لائے، اور وہ دو جو تھے ایک سیاسی قیدیوں کے حوالے سے تھا اور ایک جوڈیشل کمیشن. ہاں، اور اس میں بھی ایسا یہ نہیں تھا کہ جی ان کے سارے کیس معاف کر دو، ہم نے کہا ان کو بیلز الاؤ کر دیں، ان کو ریلیز کریں. کیس تو چلتے رہیں گے لیکن اس میں کئی لیڈیز ہیں، اس میں عمر رسیدہ لوگ ہیں، وہ ویسے ہی ہمارے قانون کی پرواہ کون کرتا ہے یہاں پہ. اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہوئی ہے. ہم نے جو پچھلے 2-3 سال میں دیکھا ہے، اب جس طرح آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ، کہاں 90 دن میں الیکشن ہوئے؟ 2 صوبائی اسمبلیاں ٹوٹیں، میں بھی جیل گیا اسی احتجاج میں کہ یار آئین پہ عملداری کرو. نہیں، فیصلے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے جس فیصلے پہ عمل کرنا ہے کرتی ہے یہ حکومت، جس پہ نہیں کرنا. الیکشن کمیشن، اب جسٹس عائشہ ملک نے جو اپنا نوٹ لکھا ہے 2 دن پہلے، الیکشن کمیشن سمجھتی ہے کہ جی وہ ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، یہ ہر چیز میں اس بات کا وہ لیتی ہے، اس بات کا پردے کے پیچھے چھپتی ہے یا اس بات کا سہارا لیتی ہے کہ جی ہم ایک آئینی ادارہ ہیں. بھائی آپ آئینی ادارہ ہیں تو سپریم کورٹ نے، عائشہ ملک صاحبہ از ناٹ این انڈیویجول، شی از دا سپریم کورٹ، بالکل اسی کو ریپرزینٹ کریں گے. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک آئینی ادارہ سمجھتے ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ ہی واحد آئینی ادارہ ہو. کیا آپ دوسرے آئینی اداروں کا احترام کرنا بھی آپ کا فرض نہیں ہے کہ اور آئین جن اداروں کو جن اختیارات سے کرتا ہے، جو دیتا ہے اختیارات، ان کے اوپر آپ کی فرما برداری بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت، اور جو بھی ہے وہ تو ایک لمبی کہانی ہے اور وہ کافی اس پہ تذکرہ بھی آیا ہے اداریوں میں. میں صرف آپ کو ریاست کے جو ستون ہیں ان کی اور یہ ریاست کے سارے کانڈکٹ سے، اور مطلب یہ جو ہے جس سے نظر یہ آتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اسی کا ایک ڈپارٹمنٹ بن چکی ہوئی ہے اور 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کو بھی اس کی ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے. یہ ساری چیزوں کے آپ بحیثیت مجموعی دیکھیں تو ہم نے کرا کے وہ جہاں تک لے آئے کہ جی، اور یہ ٹھیک ہے جی لوگوں کو بیلز دے دیں، پروسیکیوشن کو ذرا تھوڑا سا ریلیکس کریں، وہ ایک طرف، اور پھر اس کو بھی اب آپ اس کو دیکھیں کہاں پہ پہنچ گئی بات کہ خان صاحب نے 2 دن پہلے جو بات کی وہ کیا تھی جی کہ ان 2 مطالبوں میں سے بھی صرف ایک پہ وہ آگے، وہ کیا جی 2 کمیشنیں بنا دو. ایگزیکٹلی، بالکل 2 کمیشنیں بنا دو. اچھا آپ جب سے یہ منظر عام، لیکن وہ دوسرا مطالبہ بھی تو اپنی جگہ قائم تھا نا، وہ تو قائم تھا، لیکن کہا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب تک یہ 2 کمیشنیں نہیں بنتی تب تک مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے، ہم اگلے راؤنڈ میں نہیں جائیں گے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور دیکھیں اس میں بھی حکومت کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کمیشن ان کی کمیٹی پہ ہیں جو نیگوشیٹ کر رہی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں ہیں. اب وہ جس طرح سے ان کے ماؤتھ پیس بن کے ہر طرف کے جی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہمارا آپ کو یہ نہیں دیں گے، ہم آپ کو وہ نہیں دیں گے، یہ کمیشنیں نہیں بنیں گی، تو بس اس سے مجھے محسوس یہی ہو رہا ہے. دیکھیں ایک اور بات، اور آپ اگلا سوال ہی پوچھیے گا، میں آپ کو اس بارے میں آخری بات یہ بتا دوں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے، دیکھیں عمران خان صاحب تک تو رسائی جو ہے وہ محدود ہے نا. مجھے اب آج کے ان کی سختی آنے کا مطلب میں جو لیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ ان کو جس حد تک ان تک رسائی ہے لوگوں کی، ان کو اس بات کا یقین ایک طرح سے ہو گیا ہے کہ یہ ساری جو گفت و شنید ہے اس میں سے اصل بات تو جو ہے ایک ہی جو چیز، مطلب باقی جو چھوڑ دیں وہ ایک چیز جو اہم ہے، جو خاصی اہم ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں ہونے کا، اور اس وجہ سے وہ کمیشن کی تشکیل جس کی آپ بات کریں. اچھا میں سر مجھے ایک سوال کی، کیونکہ آپ ہی کی گفتگو سے ریلیٹڈ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم 5 دن انتظار کر کے، مطلب اگر ایک اس کو میں تنقیدی انداز میں کہوں تو جھوٹے کو گھر تک چھوڑ کے آ جاتے، 5 دن انتظار کرتے، حکومت کا ریٹن جواب آتا، اس کے بعد کہہ دیتے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے. عرفان صدیقی صاحب آج جو کہہ رہے ہیں، مطلب وہ تو سمپتھی پھر اپنی طرف لینے والی بات ہے نا حکومت کا، کہ دیکھیں جی ہم تو چاہتے تھے مذاکرات، ہم نے 28 جنوری کی تاریخ بھی دے دی. تو یہ 5 دن یا کم از کم ان کے ریٹن آنسر کا ویٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ ہو سکتا ہے وہ اس میں کہہ دیتے کہ ہم مان رہے ہیں کمیشن. ٹھیک ہے، یہ ایک اہم بات ہے
کہ اس بات یہاں تک کہ ہم بطور وکیل کے ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں فیصلہ ہوا ہے اس میں کتنے نقص ہیں اور کیا کیا کچھ ریکارڈ پہ آیا ہی نہیں جو اصل چیزیں تھیں، اس کے باوجود بھی اس سے بیک آؤٹ نہیں کیے تھے. تو یہ شو کرتا ہے کہ سنجیدگی تھی ہماری طرف سے. لیکن جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ نظر آنے لگ پڑا، اور بائی دا وے میں آپ کو یہ کمیشنیں بنانے والی جو بات ہے جب سے یہ منظر عام پہ آئی ہے، آپ کوئی، میں تو روز 3-4 اخبار پڑھتا ہوں، کوئی اخبار کھول لیں، کوئی اداریہ، کوئی انالیسس، ان کمیشن بنانے والی ڈیمانڈ کو تو ہر ایک نے، میں اب غیر جانبدار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، گردانہ کہ یہ بالکل ایک ریزنیبل یا جائز یا مناسب ڈیمانڈ ہے کمیشن بنانا. اور اس پہ بھی مسلسل ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کیا کہ نہیں جی جب کیسز چل رہے ہیں تو کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے، فیصلے ہو گئے ان کے اوپر کمیشن کی کیا ضرورت ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہانہ بالکل اتنا سپیوریس یا اتنا مزہ خیز ہے کہ اب آپ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، 2015 میں الیکشن پٹیشنیں نہیں چل رہی تھیں لوگوں کی، لیکن اسی گورنمنٹ نے، انہی پی ایم ایل این کے لوگوں نے ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے کمیشن بنانے کا اہتمام کیا. اس کے بارے میں باقاعدہ معاہدہ ہوا، پھر قانون منظور ہوا، پھر کمیشن تشکیل دی گئی، پھر کمیشن، الیکشن پٹیشنیں چل رہی تھیں. تو یہ کیا، اور کچھ الیکشن پٹیشنوں کے فیصلے بھی ہو چکے ہوئے تھے، اپیلوں کے بعد فائنل فیصلے بھی ہو گئے تھے. لیکن وہ ایک اب دیکھیں کمیشن نے اب یہ کہنا ہے کہ جی آپ صرف ویڈیو فوٹیج دکھا دیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا، جب یہ نیت ہی نظر نہیں آ رہی. انما الاعمال بالنیات، جب وہ نیت ہی نظر نہیں آ رہی تھی. اب میں تو یہی سمجھتا ہوں جی اب کریں گے کہ الٹرنیٹ بی پلان کیا ہے آپ لوگوں کا؟ ہم دیکھیں، ہم اپنا کردار آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، پرامن احتجاج ہے وہ سڑکوں پہ ہو، پرامن احتجاج، پرامن غیر مسلح احتجاج، اجتماع اسمبلی کے اندر ہو، سینٹ کے اندر ہو، صوبائی اسمبلیوں کے اندر ہو، سڑکوں کے اوپر ہو. ہم اخلاقی سطح پر اگر کچھ کر سکیں، پریس کانفرنسز کے ذریعے، مورل اگر ہم اتھارٹی کے ذریعے اپنی جو سمجھتے ہیں پوزیشن کو، ہم قانونی جو اقدامات لے سکتے ہیں، ہمارے خلاف جو کیسز ہیں ان میں اپیلز کر سکتے ہیں، فائٹ کر سکتے ہیں، جو بھی ہے. حالانکہ انفارچونیٹلی یہاں تک بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جگہوں پر امپورٹنٹ الیکشن ٹریبیونلز پہ مسنگ پرسنز کے اوپر کمیشنیں بن رہی ہیں. کن کو تعینات کیا جا رہا ہے؟ پی سی او ججز کو. پی سی او ججز علامت کس چیز کی ہیں؟ جنرل مشرف کے دوسرے مارشل لاء کی، جب انہوں نے آئین کو معطل کیا. تو یہ اپنا لاء ہے یا مارشل لاء ہے؟ اب جس طرح، اور یہ آج کا سوال اٹھ رہا ہے، اب یہ قانون منظور ایک ہو رہا ہے پیکا وکانا، اب اس پہ بھی سوال ہی اٹھ رہا ہے کہ بھائی یہ لاء ہے کہ مارشل لاء ہے؟